أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قربانی کی تعریف۔ مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کرنا، یہ قربانی کی تعریف ہے۔ ذبح کرنے کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے اعتبار سے بات کی جا رہی ہے، تو اس لیے مخصوص جانور ہیں، حلال اور حرام کے اعتبار سے نہیں کی۔ حلال تو بہت سارے جانور ہیں، لیکن عید الاضحیٰ میں جو جانور کیے جاتے ہیں وہ مخصوص ہیں۔ نمبر 2، مخصوص وقت بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے آپ کسی بھی ٹائم اللہ کا نام لے کے ذبح کر دیں گے تو جانور قربان ہو جائے گا۔ حلال ضرور ہو جائے گا، لیکن وہ قربانی کے لیے قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس کا ایک وقت مقرر ہے، نیت اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی ہو۔ مخصوص جانور کون سے ہیں؟ نمبر 1، گائے۔ اب گائے کی جتنی بھی نسلیں آتی ہیں، گائے ہو، بھینس ہو، جنگلی گائے ہوں، جو گائے میں شمار ہوگی وہ سب۔ نمبر 2، بکری۔ بکری کی جتنی نسل ہے، بکری ہو، بکرا ہو، دمبا ہو، دمبی ہو، اس ٹائپ کے جتنے بھی جانور ہیں وہ سب شامل ہیں اس میں۔ نمبر 3، اونٹ۔ یہ 3 قسم کے جانور ہیں جن کو عید الاضحیٰ میں قربان کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ مخصوص وقت کون سا ہے؟ مخصوص وقت وہی عید کے 3 دن، ہم انہیں ایام نحر بھی کہتے ہیں، 3 دن اور 2 راتیں۔ اب یہ مخصوص جانور ہیں، ان کی ایک عمر کی بھی حد ہے، یعنی آپ ہر کسی جانور کو، یعنی کہ گائے یا بکری وغیرہ کو آپ نے لیا اور آپ نے اس کو قربان کر دیا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کی بھی ایک عمر کی حد ہے۔ اونٹ کی کم از کم 5 سال عمر ہونی چاہیے، گائے کی کم از کم 2 سال، بکرا بکری کی کم از کم 1 سال عمر ہونی چاہیے۔ البتہ صرف دمبے کے ساتھ خاص ہے وہ یہ کہ اگر دمبا 6 ماہ سے زیادہ کا یا 6 ماہ کا ہو گیا، لیکن دور سے دیکھنے میں وہ اتنا تندرست اور ہیلدی لگتا ہے کہ وہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہے، تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ دمبا بھیڑ وغیرہ کے ساتھ خاص ہے، بکرا بکری اس میں شامل نہیں ہے۔ اب ہم اس دور حاضر میں عمر کا تعین کیسے کریں جہاں لوگوں کی زبان پر سچ تو ہوتا ہی نہیں، بلکہ وہ ہر بات میں جھوٹ بولتے ہیں، اور خاص کر کے ان معاملات میں جن سے ان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اس کا اعتبار دانتوں سے کیا جاتا ہے عموماً دور حاضر میں، کہ جس کے 2 دانت ہوں گے اس کی عمر 2 سال ہوگی، اور جس کے 2 دانت نہیں ہوں گے تو اس کی عمر 2 سال نہیں ہوگی۔ تو اس جانور دیکھتے ہوئے اگر سامنے والا قابل یقین ہے، اس پہ بھروسہ کیا جاتا ہے، تو اس سے اس کی عمر پوچھ لی جائے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، سامنے والا اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے، تو آپ اس کے دانتوں کے اعتبار سے جانور کو دیکھ لیں۔ یہ یاد رکھیے گا، جتنی زیادہ عمر ہوگی اتنا زیادہ افضل قربانی ہوگی۔ عموماً ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ 2 دانت والے جانور کو زیادہ لوگ خریدتے ہیں اور 4 دانت والے کو نہیں لیتے، حالانکہ 4 دانت کا جو جانور ہوتا ہے اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے اس کی قربانی کرنا افضل ہوگی۔ اگر ان جانوروں کی عمر جو بتائی گئی ہے اس سے 1 دن بھی کم ہوگی تو ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جس جانور کی عمر 2 سال ہو گئی لیکن اس کے دانت نہیں نکلے، تو پھر بھی ان کی قربانی جائز ہے، کیونکہ ان کی عمر پوری ہو گئی ہے۔ لیکن اگر دانت نکل گئے ہیں اور عمر پوری نہیں ہوئی تو پھر ان کی قربانی نہیں ہوگی، جبکہ آپ کو یقیناً پتہ ہو کہ اس کے دانت جلدی نکل گئے، اس کی عمر پوری نہیں ہوئی ہے۔ اچھا، اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے جانور خریدا، سامنے والے نے آپ کو دانت دکھا دیے اور آپ نے جانور لے لیا، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کچھ ٹائم بعد کہ یہ دانت تو انہوں نے بنائے تھے، جو کہ آج کل ہمارے دور حاضر میں چل رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، یا وہ پلاس وغیرہ سے دانت توڑ دیتے ہیں تاکہ سامنے والے کو دکھا سکیں کہ دانت گرا دیے، اب نئے دانت آئیں گے جو اس کے عمر کے ہیں۔ تو لیتے وقت تو ہمیں دانت دکھا دیتے، لیکن بعد میں پتہ چلا یہ اصلی دانت نہیں ہے، تو اب کیا ہوگا؟ اب دیکھیں گے کہ خریدنے والا کون ہے، جس نے قربانی کے لیے جانور خریدا ہے وہ غنی ہے یا فقیر ہے۔ اگر غنی ہے تو پھر وہ دوسرا جانور لے کر آئے گا، اگر فقیر ہے تو پھر وہ اسی جانور کی قربانی کرے گا۔ اور جس شخص نے اس کو بیچا ہے اس نے سامنے والی کی قربانی خراب کی ہے، تو اس کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہو سکتا ہے سزا دے۔ اچھا، اس میں ایک مسئلہ یہ بھی میں ذکر کر دیتا ہوں کہ کم عیب والے جانور کی قربانی
جائز ہے، بس مکروہ تنزیہ۔ مکروہ تنزیہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے نا پسندیدہ چیز، تو پسند نہیں ہے، باقی بالکل جائز ہے، حلال ہے، اللہ تعالیٰ کی ہاں قابل قبول بھی ہے۔ اگر زیادہ ایپ ہو گیا تو پھر اس جانور کی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں عید قرباں کے مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری قربانی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قابل قبول ہو۔ آمین۔